اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے آغاز میں ہمیں بڑا پیارا قیمتی یونیورسل اصول عطا فرمایا ہے اور اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ یہ بڑا پیارا اصول ہے جو رب کائنات نے عطا فرمایا، ہمیں تعصبات سے بچنے اور بیجا کسی کی حمایت یا بیجا کسی پر تنقید کرنے سے منع کیا گیا، اور ہمیں یہ پیارا اصول دیا گیا، خیر کی بات ہو، حق کی بات ہو، نیکی کی بات ہو، تقوی کی بات ہو، جہاں بھی ہو تم اپنا حصہ اس میں ڈالنے کی کوشش کرو، اور گناہ کی بات ہو، زیادتی کی بات ہو، حق تلفی کی بات ہو، جہاں بھی ہو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی اور اس کام کو بھی روکنے کی کوشش کرو۔ آج اس تناظر میں یاد دہانی کرانا مقصود ہے، ہم اس وقت کووڈ-19 کے ایک مرض اور ایک وبا کی صورت میں بہت بڑی مشکل میں، بہت بڑی مصیبت میں، بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہیں۔ بہت کچھ کہا جا رہا ہے، تنقید پر بھی تنقید برائے تنقید بھی ہو رہی ہے، بہرحال وہ ہمیں نہیں کرنی اس وقت۔ اصولی بات یہ کرنی ہے کہ یہ تنقید کا موقع نہیں ہے، یہ تعاون کا موقع ہے۔ جہاں جہاں ہم تعاون کر سکتے ہیں، حکمرانوں کو اچھے مشورے بھی دیے جائیں اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اچھے مشوروں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو خیر کی بات اگر آئے تو اس پر ہم عمل درآمد کرنے کی کوشش کریں۔ ایک خاص گزارش کی گئی کہ ہمارے وہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل اسٹاف اور میڈیکل اسٹاف اور نرسز کہ جو لوگ بہرحال اپنے گھروں کو چھوڑ کر مختلف امراض اور خاص طور پہ کووڈ-19 کے مرض کے مریض جو ہیں ان کے علاج میں لگے ہوئے ہیں، بہرحال ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور ان کو شکریہ بھی ادا کر دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ ہاں ممکن ہے، اس بات کے ہم قائل ہیں کہ کہیں کچھ ڈاکٹرز کی طرف سے کوتاہی کا معاملہ آیا ہو، کچھ ہاسپٹلز کی طرف سے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی کسی کی کمزوری یا مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس کو لوٹ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے۔ لیکن بہرحال یہ معاشرہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر بہت سارے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں، ایک ہارٹ اسپیشلسٹ ہیں اور ایک بڑے گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر ایک بڑی ذمہ داری پر ہیں، بخدا ان کے الفاظ میں نام لیے بغیر کوٹ کروں، انہوں نے اتنا کہا شجاع بھائی بس یہ دعا کریں کہ ہم چلتے پھرتے رہیں، اللہ اتنی توفیق دے دے کہ جو ہارٹ کے پیشنٹس ہمارے پاس آئیں ہم جا کر ان کو انٹرٹین کر سکیں، ان کا علاج کر سکیں۔ یہ ایک ڈاکٹر کے الفاظ میں آپ کے سامنے، اور یہ پرانی بات ہے، 2-2.5 مہینے پرانی بات ہے، کیونکہ ان کے نکلنے پر بھی پابندیاں لگائی جا رہی تھی۔ تو بہرحال بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں، ایسی ہماری اس قوم کی بیٹیاں، اللہ تعالیٰ ان کو دین پر عمل کی توفیق دے، ان کی حفاظت بھی فرمائے، کہ جنہوں نے ڈفرینٹ ایمرجنسی وارڈز کے اندر ڈیوٹیز دی ہیں اور کسی ایک کے کرونا لگ جانے کی وجہ سے 40-50 کو اپنے ٹیسٹ کروانے پڑ گئے، جن کے ریزلٹس ابھی اویٹڈ ہیں کہ اگر وہ پازیٹیو آتے تو شاید ان بچیوں کو گھروں پر بیٹھنا پڑے گا۔ بہت سارے میل نرسز ہوں گے، فیمیل نرسز ہوں گی، بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، تو بھائی بہرحال ان کے لیے دعا تو ہم کر سکتے ہیں، کوئی اچھے کلمات تو ادا کر سکتے ہیں، اور کئی ظاہری بات ہے جب بندے مشکلات کے اندر ہوتے ہیں تو اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے۔ یہ اونچ نیچ کا موقع نہیں ہے، یہ معافی تلافی کرنے کا موقع، یہ تعاون کرنے کا موقع ہے۔ تو ایک تو یہ ذرا گزارش آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھی۔ دوسری طرف یہ ہے کہ عوام کو بھی چاہیے کہ جو بھی احتیاطی تدابیر جو ڈاکٹرز کی طرف سے بھی بتائی گئیں، علماء کرام نے دینی تناظر بھی اس کو بیان کر دیا، گورنمنٹ بھی اگر کہہ رہی تو کوئی خلاف شریعت بات تو نہیں ہے نا، تو جو تدابیر خلاف شریعت نہیں ہے وہی ان کو اختیار کرنے میں کیا معاملہ ہے۔ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں، انتہائی ادب کے ساتھ بڑا درد دل میں آپ کے سامنے شیئر کروں، ماہ رمضان کے آخری 6 دنوں میں مارکیٹس کھل گئی تھیں، اتنی آبادی مسجدوں میں نظر نہیں آ رہی تھی جتنی مارکیٹ میں آ گئی تھی۔ ایسا کیا طوفان آ گیا تھا، اگر اس دفعہ عید کے کپڑے نہ بناتے اور سادہ کپڑے پہن لیتے جو دستیاب ہوتے، کوئی قیامت آ جاتی ہم پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن کیا ہوا جناب، ہم نے بازار آباد کر دی، اب بھی بازار آباد ہیں، معاف کیجیے گا مسجد آباد نہیں کر رہے۔ عرض کروں میں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حدیث میں کیا فرمایا، زمین پہ بدترین مقامات کون سے؟ بازار۔ اللہ اکبر، حلال کمانا ہے، جائز ضروریات پوری کرنی، غافل نہیں ہونا بھائی۔ بدترین مقامات زمین پر بازار، اور بہترین مقامات کیا ہیں؟ اللہ کے گھر مساجد۔ اور ہم کسی اور موقع پر عرض کر چکے ہیں، مسجدیں آج خالی ہیں، بازار بھرے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں تن کی فکر ہے، ہمیں من کی فکر نہیں ہے، ہمیں جسم کی فکر ہے، ہمیں روح کی فکر اگر نہیں ہے تو کیسے اللہ کی رحمت برسے گی؟ تو بہرحال ابتدا میں گزارش کی گئی کہ نیکی اور تقوی کا کام جہاں بھی ہو اس میں ہم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ ایک بڑا تعاون کیا ہے یہ بھی درد دل آپ کے سامنے میں رکھوں۔ بعض وہ ہمارے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ساتھیوں کو کہ جو بے روزگار ہو گئے، جابز نہیں ہے جن کے پاس، اور ان کے مالکان نے صاف ان کو منع کر دیا،
اور ایسے بھی ماشاءاللہ کاروباری طبقات میں لوگ ہیں الحمدللہ، میں ذاتی طور پر واقف ہوں، یہ شاید کسی اور موقع پر بھی ہم نے کلام کیا ہو کہ انہوں نے یہ نہ صرف یہ کہ اپنے لوگوں میں سے کسی کو فائر نہیں کیا بلکہ تنخواہیں بر وقت ادا کی ہیں۔ میں ذاتی طور پر کچھ پرسنلی لوگوں کو جانتا ہوں، رمضان شریف میں عید کا ایک بونس بھی دیا جاتا ہے، انہوں نے وہ بونس بھی دیا ہے۔ اور میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے راشن کے پیکس یا گفٹس آئٹم جو بھی ہوتے وہ پیک کروا کے اپنے ملازمین کو دیے۔ ایسے بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں۔ یہ تو ہے بھائی امتحان کا معاملہ۔ تو جن کو اللہ نے مالی وسعت عطا فرمائی، جنہوں نے ماشاءاللہ کتنا اللہ نے ان کو دیا، کاروبار کیا، ان کے پاس موجود ہے، ایک بڑا تعاون یہ ہے کہ لوگوں کے چولہے تو جلتے رہیں کم سے کم۔ ہم لیوش لائف اسٹائل کے تو قائل ہی نہیں ہیں، ہم آسائشوں کی اور تعیشات کی تو بات ہی نہیں کر رہے، مگر کسی کے گھر کا چولہا تو جلتا رہے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، ان کا ایک بہت بڑا تعاون یہ ہے کہ ان کے زیر دست یا زیر تحت اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو رکھ دیا، وہ ان کے ساتھ یہ تعاون تو کریں کہ ان کے ساتھ ان کے گھر کے معاملات چلتے رہے۔ اور ہاں یہ بھی ممکن ہے کہ بہت سارے کاروبار ایسے ہو کہ جن کی بہت زیادہ مالی وسعت نہ ہو، تو ملازمین بھی اتنا تعاون تو کریں کہ بھائی 100% تنخواہ نہ ملے تو 70% مل جائے، 60% مل جائے، تاکہ ان کا بھی گزارا ہو، کچھ معیشت کا پہیہ بھی چلے گا، اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا۔ تو یہ کچھ معیشت کے تعلق سے، کچھ یہ ہمارے ڈاکٹرز کے حوالے سے، کچھ گورنمنٹ کے حوالے سے اور کچھ عوام کے حوالے سے میں نے گزارش کی۔ ہم سب کو تعاون کرنا ہے ان حالات میں، تو بہت بڑے تعاون کی ضرورت ہے کہ تنقید نہیں، تعاون کی کوشش کی جائے، ایک دوسرے کے کا سہارا بننے کی کوشش کی جائے۔ یہ وقت گزر جائے گا انشاءاللہ تعالی، مگر یاد رکھیں کہ یہ زندگی امتحان کے لیے ہے۔ اس امتحان کے اس آئٹم میں، اس امتحان کے اس کوشچن میں، اس امتحان کے اس پیپر میں میرا طرز عمل کیسا ہے؟ تعاون والا ہے یا برعکس معاملہ ہے؟ یہ مجھے بھی سوچنا ہے، مجھے اور آپ کو بھی سوچنا ہے۔ www.darsequran.com